کہ جس کو اپنی خود کی تعریف سننا پسند نہیں تھا. یعنی وہ اپنی تعریف بہت سارے ویسے تو پرانے زمانے میں زیادہ تر بادشاہ جو ہوتے تھے وہ خود کی تعریف سننا بہت پسند کرتے تھے. ان کے درباری جو شعراء ہوتے تھے، شاعر جو ہوتے تھے، وہ بادشاہ کے ہی قصیدے پڑھا کرتے تھے. اس میں خوب بادشاہوں کی تعریف بیان کی جاتی ہے. مگر ایک بادشاہ ایسا بھی گزرا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر شاعر بادشاہوں کی تعریف نہیں کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ بادشاہ اس کا سر اڑا دے، اس کا سر قلم کر دے. اور اس میں شاعر کا ایک فائدہ یہ بھی ہو جاتا تھا کہ اگر وہ بادشاہ کی تعریف کر دے تو اس کے عوض میں اس کو انعام سے نواز دیا جاتا تھا. اس لیے شاعر حضرات اس زمانے کے بادشاہ کو خوش کرنے والے شعر لکھتے تھے. اس میں خوب تعریفیں کرتے تھے، بادشاہ خوش ہو کر ان کو انعام سے نوازتا تھا. اس طرح سے ان کا بھی کچھ گزر بسر چل جایا کرتا تھا. تو ایسا ایک کہاوت ہے کہ ایک بادشاہ ایسا تھا جو اس کے الٹ کام کرتا تھا. یعنی وہ اپنی تعریف کو بالکل بھی سننا پسند نہیں کرتا. ایک دن اس کے دربار میں ایک شاعر اپنی کسی غرض سے پہنچا. اب شاعر ایک دن اس کے دربار میں آیا، اس کے محل میں، اور اس کو ضرورت تھی انعام کی یا پیسوں کی جو بھی ہے. اب اس کو تو پتا تھا کہ اگر میں شاعر ہوں اور میں نے اگر تعریف بھی کیا بادشاہ کی تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، الٹا ایسا نہ ہو کہ یہ غصے میں آ کر میرا سر قلم کر دے. اب اس کو اس سے فائدہ تو لینا تھا. اور آداب شاہی کے مطابق سلام کرنے کے بعد عرض کیا. تو وہ پہنچا کہ چلو بادشاہ سے کچھ انعام وغیرہ لے کر آتے ہیں. اور وہ بادشاہ کے دربار میں گیا اور ادب سے سلام کیا اور کہا کہ حضور علی، میں جانتا ہوں کہ آپ سارے بادشاہوں میں اس لحاظ سے مختلف ہے کہ آپ کو اپنی تعریف قطعی پسند نہیں. شاعر نے بادشاہ سلامت سے کہا کہ بادشاہ سلامت، مجھے پتہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی اور دوسرے سلاطین ہیں، جتنے بھی بادشاہ ہیں، ان سے آپ بالکل آپ کا مزاج الگ ہے. آپ اپنی تعریف کو سننا پسند نہیں کرتے. یہ میرے کو پہلے سے ہی پتہ ہے، یہ اس نے کہا. اس لیے میں آپ کی شان میں تعریفی کلمات ادا کیے بغیر ہی اپنی ضروریات بیان کرتا ہوں. اور شاعر نے کہا کہ میں کچھ اشعار آپ کے سامنے پیش کروں گا جس میں میں نے آپ کی بالکل بھی تعریف نہیں کی ہے. تعریفی کلمات یعنی ایسے جملے جو تعریف بادشاہ کی تعریف کے لیے ہو. تو میں نے ایسے کوئی بغیر آپ کی تعریف کیے ہی اپنی بات کو آپ کی تعریف کیے بغیر ہی اپنی بات کو، اپنی ضرورت کو بیان کروں گا. کیونکہ بہت سارے شاعر ایسے ہوا کرتے تھے کہ اپنی شاعری میں ہی وہ اپنی غرض بھی بیان کر دیتے تھے کہ ان کو کس چیز کی ضرورت ہے. تو اپنی شاعری میں ہی وہ شعر کے ذریعے وہ بادشاہ کو مخاطب کرتے تھے. اب یہ بات اس نے جب کہا شاعر نے تو بادشاہ کو اس کا انداز تخاطب پسند آیا. بادشاہ سلامت کو اس طرح سے مخاطب ہونا کہ بغیر تعریف کی، تو یہ نیا آئیڈیا اس نے لے کر آیا کہ بغیر تعریف کی کلمات ادا کیے بغیر ہی یہ اپنی ضرورت کو بیان کرے گا. تو اس نے کہا کہ آپ نے کچھ نئی چیز مجھ سے آ کر کہے. شاعر سے کہا ٹھیک ہے. تو اس کا یہ انداز اس کو بہت پسند آیا. بادشاہ نے کہا تم سچ کہتے ہو. اور اس نے اس کو کہا کہ بادشاہ نے کہا کہ بالکل تم نے بہت صحیح کہا، اور اس کی ضرورت کو پوری کر دی. اور بادشاہ سلامت نے کیا کیا کہ اس کو انعام وغیرہ سے اس کو نواز دیا. اب یہ پیراگراف کے اندر آپ نے اگر یہ دیکھے کہ آپ کو لگے گا کہ اس نے بغیر بادشاہ کی تعریفی کلمات ادا کی، بادشاہ کو کی بغیر تعریف کیے اپنی ضرورت بیان کر دیا. مگر حقیقت یہ ہے کہ اس نے اس میں بھی بادشاہ کی تعریف کیا. تو تعریف والے جملے میں بتا دیتا ہوں، آپ کو کنفیوز ہو جائیں گے کہ یہ جو ہے یہ جملے اس کے تعریف والے. حضور علی، میں جانتا ہوں کہ آپ سارے بادشاہوں میں اس لحاظ سے مختلف ہے کہ آپ کو اپنی تعریف قطعی پسند نہیں. یا در حقیقت اس کی تعریف ہی ہو نا.
کہ آپ واقعی میں ایسے بادشاہ ہے کہ آپ دوسرے بادشاہوں سے الگ ہے اور ہٹ کر ہے، اور بہت اچھے بادشاہ ہے کہ آپ اپنی تعریف کو سننا پسند نہیں کرتے. یہ اس نے خوبی کو پیش کی ہے باجی. تو در حقیقت یہی جملہ ہے جو اس کی تعریف اس نے یعنی میں پیش کر دیا. یعنی اس نے اپنی تعریف بھی کر دیا، اور بادشاہ کو لگا بھی نہیں کہ اس نے میری تعریف کی ہے. تو آپ غور کریں تو محسوس ہوگا کہ کھلے طور پر نہ صحیح اس عقل مند شاعر نے بادشاہ کی ایک خوبی بیان کر کے بہرحال بادشاہ کی تعریف کر ہی ڈالی جو بادشاہ کو پسند آئے. کھلے الفاظوں میں ہی نہیں، اگر بادشاہ کی تعریف کرتا تو جان سے جاتا، مگر باتوں باتوں میں اس نے اس طرح سے بادشاہ کی تعریف کر بھی دیا اور انعام سے بھی وہ نوازا گیا، اور وہ بادشاہ کو پسند بھی آ گئی. یہ حقیقت ہے کہ تعریف کرنے والا تعریف سننے والے کے دل میں جگہ بنا دیتا ہے. تو یہ حقیقت بات ہے کہ جب بھی آپ کسی کی تعریف کریں تو جس کی آپ تعریف کر رہے ہیں تو وہ اس کو اچھا لگنے لگتا ہے، اس کو وہ بولتا ہے کہ نہیں یار یہ بہت اچھا آدمی، اس نے میری تعریف کیا کام. چاہے آپ کے کام کی تعریف کریں کسی بھی چیز کی، تو وہ آپ اس کو بہت اچھا گمان کرنے لگتے ہیں کہ نہیں اچھا آدمی ہے یہ میری، بھلے وہ آپ کے سامنے آپ کے منہ پر جھوٹی تعریف بھی کر رہا ہو مگر ہم اس کو اچھا سمجھنے لگتے ہیں کیونکہ اس نے آپ کی تعریف کیا. جس کو ہم عام زبان میں یہ بھی بولتے ہیں چنے کے جھاڑ پر چڑھانا، یہی بولتے ہیں نا، کمنٹ کر کے بتانا. یعنی آپ سے اگر کوئی کام نکالنا ہے کسی کو تو وہ آپ کو بہت چکنی چوپڑی باتیں کر کر آپ کو چنے کے جھاڑ پر چڑھا کر اپنا کام نکال لیتے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ایسے. تو جو ہماری تعریف کرتے ہیں پھر اپنی مطلب کی بات کر کے وہ اپنا کام اپنا مقصد پورا کر لیتے ہیں. جیسے پھر ان کا مقصد پورا ہوا، مطلب پورا ہوا، پھر آپ کو وہ پوچھتے بھی نہیں، آپ کو دیکھتے بھی نہیں پلٹ کر. تو یہ ایک فطری چیز ہے کہ انسان کی تعریف اگر کر دی جائے کسی کی، ہاں اچھا کام ہے واقعی میں اس نے اچھا کام کیا ہے تو آپ بالکل تعریف کیجیے اس کی. اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے بھی ہیں کہ جو برے کام پر بھی اس کی تعریف کرنے لگتے ہیں جان بوجھ کر، کیونکہ اپنا مطلب ان کو پورا کرنا ہوتا ہے. اپنا مطلب ان کو پورا کرنا ہوتا ہے، اس لیے وہ جھوٹی تعریف بھی کرتے ہیں. تو آگے اس کے اندر پہلی بات میں یہی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ دیکھیں گے اسکرین آپ کو نظر آ رہی ہے نا. تو آگے آپ دیکھیں گے کہ یہ حقیقت ہے کہ تعریف کرنے والا تعریف سننے والے کے دل میں جگہ بنا لیتا ہے، البتہ جھوٹی تعریف سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. یہ بات کو نوٹ رکھیے گا آپ. ہم کو کسی کی جھوٹی تعریف بھی نہیں کرنا چاہیے، کس کی بھی جھوٹی تعریف نہیں کرنا چاہیے. اور اگر آپ کی کوئی جھوٹی تعریف کر رہا ہے تو آپ سمجھ جائیے کہ اس کو آپ سے کچھ نہ کچھ کام ہے، کچھ نہ کچھ مطلب ہے جو آپ کی جھوٹی تعریف کر رہے ہیں. بہت سارے بچے اپنے فرینڈ بھی رہتے ہیں، بہت سارے ایسے دوست کہ جو ہماری بہت تعریف کرتے ہیں. اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کی تعریف حمد کہلاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہماری کائنات اور اس جیسی ہزارہا کائناتوں کا خالق ہے. اب یہ سائنس کے چیپٹر میں آپ نے پڑھے ہوں گے کائنات، ٹھیک ہے نا. کائنات جس کو ہم گیلیکسی بھی کہتے ہیں انگریزی میں نا. تو یہ جو خلا میں جتنے بھی چاند تارے سورج آپ کو نظر آ رہے ہیں ہماری زمین کے علاوہ، ہماری زمین بھی ہے اس میں، سورج چاند ستارے، یہ چاند جو ہے اس کے علاوہ بھی جو تارے جو نظر آ رہے ہیں تو وہ بھی اپنی اپنی جگہوں پر، وہ سورج ہے، کوئی زمین ہے. تو سائنس کو بھی یہ نہیں پتا کہ خلا کہاں سے شروع ہوئی ہے اور کہاں ختم ہو رہی ہے، اور اس میں کتنے تارے ہیں خلا میں، ٹھیک ہے نا. تو جو یہ جتنے سورج اور چاند ہے اور جتنی بھی زمینیں، ان کا ایک گروپ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کائنات. اور ایسی ہزاروں گروپ سے، ایسی ہزاروں گیلیکسی ہے، یعنی ہزاروں کائنات ہے جو اللہ کو ہی پتا کہ اس میں کتنی پیدا کی ہے. ہم کو یعنی ابھی سائنس کو بھی نہیں پتا. ایک ابھی یہاں سے آپ نے دیکھے ہوں گے کہ انسان نے چاند پر تو قدم رکھ لیا اور مریخ پر جانے کی تیاری ہے. مریخ پر جانے کا جو راستہ ہے اس کا جو ٹائمنگ ہے تو کم سے کم 6 سے 7 مہینے ان کو راکٹ کے ذریعے جانے میں لگ رہے ہیں.
اور اس کی رفتار ابھی زمین پر سب سے تیز رفتار اڑنے والی چیز راکٹ ہے، تو آواز کی دگنی یا تگنی رفتار سے وہ دوڑتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اب اتنی اسپیڈ میں دوڑنے کے بعد میں بھی اس کو 6 مہینے لگ رہے ہیں مریخ پر جانے کے لیے۔ تو کچھ کچھ تارے ستارے ہمارے زمین سے اتنی دوری پر ہے کہ جن کو پھر ان کی پیمائش کے لیے ہم لائٹ ایئر یا پھر نوری سال کا پیمانہ استعمال کرتے ہیں، یعنی ایک سال میں نور، لائٹ جس کو بولتے ہیں نور، کتنا سفر کرتا ہے، یعنی نور کی رفتار مانا گیا کہ بھائی یہ سب سے تیز رفتار ہے۔ تو سب سے تیز رفتار جو نور کی ہے کہ یہ آواز سے بھی اور ہر چیز سے زیادہ تیزی سے نور جو ہے تو سفر کرتا ہے، تو یہ لائٹ جو ہے تو سفر کرتی ہے۔ یہ آپ نے سائنس میں پڑھے کہ نہیں پڑھے، میسج کر کے بتائیے۔ تو اب سورج سے نکلنے والا نور ہماری زمین تک پہنچنے میں اس کو 7 یا 7.5 منٹ لگتے ہیں، کہ سورج ہماری زمین سے لاکھوں کروڑوں میل دور ہے، ہماری زمین سے کئی گنا وہ بڑا ہے، اور وہاں سے اس کی روشنی کو سورج سے نکل کر زمین تک، ہماری زمین تک پہنچنے میں صرف 7 یا 7.5 منٹ لگتے ہیں۔ تو آپ اس بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ روشنی کتنی تیز رفتار سے سفر کرتی ہے۔ تو یہی روشنی جتنی سال بھر میں جتنے دور تک جائیں گی تو اس کو ایک نوری سال گنا جاتا ہے۔ تو کئی ہزاروں نوری سال دور دور ستارے اور سیارے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، جس کا انسان نے ابھی تک کئی ستاروں اور سیاروں کا تو اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ کتنے اس میں ابھی تو ہم جو سائنس وغیرہ جغرافیہ وغیرہ میں آپ نے پڑھے گا تو پلوٹو تک ہم گئے ہیں، یعنی پلوٹو تک اس کو ایک شمار کیا گیا ہے ہماری نظام شمسی، اور نظام شمسی ایک نظام شمسی ایسی ہزاروں نظام شمسی سے ملا کر ایک کہکشاں بنتی ہے، اور ہزاروں کہکشاؤں کو ملا کر کائنات بنتی ہے۔ تو نہ جانے ایسی کئی کائنات، ایسی ہزاروں کائنات اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اسی نے ہر شے کو پیدا کیا، اور یہ کائنات کو پیدا کیا، اور ہر چیز کو گویا کہ ہر چیز کو جو پیدا کرنے والی ذات ہے، بنانے والی جو ذات ہے وہ اللہ ہے۔ حمد میں شاعر اللہ تعالیٰ کی قدرت بیان کرتا اور اس کی مختلف صفات کا ذکر کرتا ہے۔ تو دراصل ایسی نظم، اب یہاں پر میں آپ کو تعریف بیان کر دیتا ہوں، آپ غور سے سنیے گا حمد کی تعریف۔ ایسی نظم جس میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی بڑائی، اس کے صفات کا ذکر کرے، تو اس نظم کو حمد کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں کوئی یعنی وہ نہیں ہے کہ وہ کتنا بھی، یعنی اللہ کی ذات، اللہ کی شان، اللہ کی ذات تو بہت اعلیٰ ہے، تو کتنی بھی بڑائی بیان کرے اللہ کی، تو اس میں وہ اس کی اتنا زیادہ اس کا کلام خوبصورت بنتا ہے۔ تو حمد میں شاعر جو ہے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت بیان کرتا ہے، اس کی مختلف صفات، اللہ کی کئی صفات ہیں، ان کا بھی ذکر کرتا ہے، اور خدائے بزرگ و برتر جو پروردگار عالم اور کارساز بھی ہے۔ خدائے بزرگ و برتر، اس کو سمجھ لیجیے، یعنی جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، ٹھیک ہے۔ پروردگار عالم جو تمام جہانوں، عالم یعنی پوری جتنے بھی ہزاروں کائنات ہیں، اور یہ ہزاروں کائنات سے مل کے بنتا ہے ایک جہان، ایسے ہزاروں جہان جہانوں سے مل کر بنتا ہے ایک عالم، تو ایسی جتنی بھی عالم ہوں گی تو یہ اللہ نے پیدا کیا، اور اس کا ان سب عالم کا، ان سب کا پروردگار کون ہے؟ اللہ ہے، اور ان کا اور کار ساز بھی ہے، اور ان کو چلانے والا بھی، اپنی مخلوقات پر مہربان ہے۔ اور اللہ نے جتنی بھی مخلوق پیدا کی ہے تو ذکر آتا ہے کہ تقریباً کم و بیش یعنی کم زیادہ 1,24,000 مخلوقات بھی پیدا ہوئی ہے زمین پر، 1 لاکھ سے زائد مخلوق اللہ نے پیدا کیے، جس میں
سارے جانور آ گئے، انسان بھی ہے، جس میں انسان جو ہے تو وہ اشرف المخلوق ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کا یعنی اس کو عقل سلیم دیا۔ گائے ہے، گھوڑا ہے، بھینس ہے، ڈائناسورس ہو گئے، جتنے بھی مخلوقات ہے تو یہ ہماری زمین پر ہی نہیں، اگر یہ سمجھ لیجیے مریخ پر ہوں گے یا پھر خلا میں کہیں اور بھی اگر کوئی مخلوق اللہ نے پیدا کیا ہوگا تو۔ اچھا نیٹ ورک ایشو ہو رہا ہے آپ لوگوں کو، ایک منٹ۔ تو وہ سبھی کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ چلیے اب آ رہی ہے آواز؟ آگے بڑھتے، کائنات کی ہر چیز سے اس کی قدرت اور کاریگری ظاہر ہے، اور آپ اگر غور کریں گے آسمانوں میں بھی تو آپ کو اللہ کی اس ساری چیزوں کی بنانے پر ہی، یعنی کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے، اس کی کاریگری کو دیکھیں گے، اس کی قدرت کا آپ کو احساس ہو جائے گا۔ اس کی نعمتیں ہر وقت بارش کی طرح برس رہی ہیں، تو بہت یعنی ہزاروں لاکھوں نعمتوں سے بھی اس نے ہم کو نوازا ہے۔ تو یہ بھی ہم جب انشاءاللہ حمد شروع کریں گے تو اس کی تشریح میں انشاءاللہ آپ کو اور ڈیٹیل میں بتائی جائے گی۔ تو اس کا حق ہے کہ ہم اس کی تعریف بیان کریں۔ تو اب اتنی نعمتیں، ہزاروں نعمتیں اللہ نے ہم کو نوازا ہے، ہزاروں نعمتوں سے، تو اب ہمارا بھی بندوں کا بھی حق ہے کہ اس کی تعریف بیان کریں۔ ذیل کی حمد میں یہی خیال خوبصورت انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ تو جو آپ نیچے کی جو حمد ہے ہماری، تو اسی خیال کو شاعر نے بڑی خوبصورت انداز میں اس کو پیش کیا ہے۔